الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. روئے زمین پر موجود ہر طرح کی پاک مٹی، ریت، پتھر وغیرہ کے ساتھ ہاتھوں سے لگنے والے غبار سے تیمم کیا جا سکتا ہے. زمین کے جو بھی اجزاء ہیں، جو بھی زمین کے اجزاء ہیں، مٹی ہو، ریت ہو، پتھر ہو جو ہاتھ کو لگ سکتا ہو، چٹیل پتھر نہ ہو، یا چونا وغیرہ بھی، کوئی بھی ایسی چیز جو ہاتھ کو لگ سکتی ہو مٹی کے زمین کے اجزاء میں سے، یہ سبھی کیا ہے؟ سعیدن طیبہ. بعض روایات میں آتا ہے جو الارض تربتھا طہورا، کہ زمین کی مٹی کو میری طہارت بنایا گیا ہے، لیکن جو صحیح روایتیں ہیں کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو طہارت بنایا گیا ہے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ ماتا ہے فتیمموا صعیدا، سعید کے لفظی معنی ما صعد علی وجہ الارض، کہ جو بھی زمین کی سطح پر ہو، چاہے مٹی ہو، ریت ہو، کچھ بھی ہو، تو کسی بھی ایسی چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے جو ہاتھوں کو لگ سکتی ہو، جو زمین کے اجزاء میں سے ہو. یعنی اس کا معنی کہ زمین کے جو اجزاء میں سے نہیں ہے اس سے تیمم نہیں ہے. لکڑی کا برادہ، کیا خیال ہے؟ لکڑی کا برادہ کیا زمین کے اجزاء میں سے ہے؟ نہیں، وہ لکڑی ہے. لوہے کا برادہ، کوئی بھی ایسی چیز، یہ زمین کے اجزاء میں سے نہیں ہے. اور 120 نمبر مسئلے میں اگر جسمانی تکلیف، یعنی جس میں آپ کے جسم میں، آپ کی جلد میں کوئی ایسی کوئی چیز ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کو سکن ڈیسیز کا نام دیا گیا ہے، پانی استعمال نہ کیا جا سکے، تو اس صورت میں جسم کا جو حصہ دھونا ممکن ہو اسے دھویا جائے، اور جو حصہ دھونا ممکن نہ ہو اس کی طرف سے تیمم کر لیا جائے. مثلا ایک آدمی کے چہرے میں الرجی ہے، ہاتھ دھو لیتا ہے، بازو دھو لیتا ہے، پاؤں دھو لے گا، مشکل نہیں ہے، لیکن چہرے پر پانی لگائے گا تو پانی کے لگنے سے کیا ہوگا؟ اس کو سخت تکلیف ہوگی، الرجی بڑھ جائے گی، بیماری تکلیف بڑھ جائے گی. تو کیا کرے گا؟ ہاتھ دھوئے گا، کلی کر سکتا ہے، کلی کرے گا، کیونکہ کلی کا تعلق چہرے کے اندر ہے، اپنے منہ کے اندر ہے. اور اس کے بعد بازو دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، پاؤں دھوئے گا، اور چہرے کو اس کے لیے کیا کرے گا؟ چہرے کے لیے کیا کرے گا؟ چہرے کی طرف سے تیمم کرے گا. چہرے کی طرف سے تیمم کرے گا. کیسے تیمم کرے گا؟ جیسے تیمم کیا جاتا ہے. تیمم کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، چاہے آپ نے وضو کے لیے کرنا ہو، چاہے وہ تیمم آپ نے غسل کی جگہ پر کرنا ہو، چاہے آپ نے تیمم کسی ایسی جگہ کی ایسی وجہ سے کرنا ہو جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ جسم کے کسی حصے کو دھو نہیں سکے، تو آپ اس کی طرف سے تیمم کریں گے. تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہاتھ مٹی پر مار کر چہرے پر پھیریں گے اور ہاتھوں کو ایک دوسرے پر پھیریں گے. یہ ہے تیمم کا طریقہ. چہرے کی طرف سے تیمم ہے، بازو نہیں دھو سکے اس کی طرف سے تیمم ہے، پاؤں نہیں دھو سکے اس کی طرف سے تیمم. سبھی کا یہی طریقہ ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کو نہ تو دھو سکے اور نہ اس پر مسح کر سکے. ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پٹی وغیرہ باندھی ہے، کوئی پلستر وغیرہ ہے، تو وہاں پر کیا کریں گے؟ اس پر مسح کر دیں گے، اس پر مسح ہو کے بعد ختم ہوگی. لیکن یہ وہاں پر ہے جہاں پر نہ تو مسح کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس چیز کو دھو سکتے ہیں، وہ چیز اوپن ہے، تو اس کی طرف سے پھر تیمم ہوا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے جتنا تم ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو. اللہ سے جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو، یہ دلیل ہے اس بات کی. تو لیکن تیمم کریں گے کب؟ وضو مکمل کرنے کے بعد. وضو مکمل کر کے جو آپ کی چھوٹی ہوئی چیز ہے اس کی طرف سے تیمم کر سکیں. پھر مٹی بھی نہیں لگائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس آدمی کی طرح کہ جس کو نہ پانی ملتا ہو نہ مٹی ملتی ہو، نہ طہارت کے لیے وضو کے لیے پانی ملتا ہو اور نہ اس کے آس پاس کو گرد و غبار مٹی ہے. کیا کرے گا؟ اور نماز کا وقت نکل رہا ہے، وہ ایسے ہی نماز پڑھے گا.
تو جو آدمی چہرے پر مٹی بھی نہیں لگا سکتا، مٹی سے بھی اس کو الرجی ہے، پانی سے بھی الرجی ہے، تو پھر وہ اس جگہ کو چھوڑ دے گا، اور جو حصہ دھو سکتا ہے، جو اعضاء دھو سکتا ہے دھوئے گا، اور جو نہیں دھو سکتا اس کو چھوڑ دے گا، اور ایسے ہی نماز پڑھے گا۔ 121 نمبر مسئلے میں اگر کوئی شخص پانی تک نہ پہنچ سکتا ہو اور اسے کوئی لا کر دینے والا بھی نہ ہو تو پھر بھی اسے تیمم کرنا جائز ہے۔ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ پانی نہ مل سکنے کی یہ شکل ہے کہ پانی تو قریب ہے لیکن آدمی پہنچ نہیں سکتا، وہاں پر جا نہیں سکتا، نہ اس کے پاس کوئی لا کر دینے والا ہے، تو اس کے بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی عام طور پر کوئی مریض ہے، بیڈ پر پڑا ہوا، اٹھ نہیں سکتا، اس طرح کے لوگوں کے لیے یہ کیفیت۔ 122 میں اگر کسی شخص کو پانی یا مٹی کچھ بھی نہ مل سکے تو اسی حالت میں نماز ادا کرے گا، نماز کو قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا بھائیو، بہت اہم مسئلہ کہ جس میں ہم بہت لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، پانی تک نہیں پہنچ سکتا، نہ اس کے آس پاس مٹی ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ میں وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لو، مٹی نہیں ہے، نمازیں ہی چھوڑ رہا ہے، نماز پڑھ ہی نہیں رہا سرے سے۔ سفر میں ہے، جہاز میں فلائٹ چل رہی ہے، تو وضو کے لیے فرض کرو کوئی وسیلہ نہ ملا، ویسے تو وسیلہ ہوتا ہے، وضو کر سکتا ہے آدمی جہاز میں، تو بعض اوقات وضو کا بہانہ بنا کر کے وضو نہیں کر سکے، بعض اوقات کے نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں کہ جہاز کے اندر مسجد بنانے کی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ بعض لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جب تک مسجد نہیں نماز نہیں، نعوذ باللہ، ایسا دین کو سخت بنا رکھا ہے، تو بھئی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، آپ سیٹ پر بیٹھے ہو، اگر تو آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہے تو پھر تو مشکل ہی نہیں، اور جہاز کے اندر کھڑے ہو کر بھی پڑھنے کی گنجائش ہوتی ہے بعض اوقات، اور ہم اللہ کے فضل سے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اگر نہیں گنجائش تو سیٹ پر بیٹھے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کر سکتے ہو تو کرو، جتنی کوشش کر سکتے ہو کی جائے، نہیں کر سکتے تو جیسے بیٹھے ہو، اگر فرض کرو سیٹ ایسی کیفیت میں ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ارد و بدل نہیں کر سکتے، تو جس طرح بیٹھے ہو اسی حالت میں نماز پڑھیں گے، لیکن نماز کو قضا نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ نماز کا وقت نکال دیں۔ یہ بہت بڑی لاپرواہی کا لوگ جو شکار ہے۔ اور دیکھیے آپ بعض اوقات کہ مسلمانوں کے ملک سے فلائٹ چلتی ہے، مسلمانوں کے ملک میں اس میں جانا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاز میں سوار کافر ہیں، مسلمان ہیں؟ مسلمان کوئی اکا دکا کافر ہوگا، لیکن نماز کا وقت شروع ہوتا اور ختم ہو جاتا ہے، آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں۔ ان میں ممکن ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو 5 وقت کے نمازی ہوں گے، لیکن جہالت کی وجہ سے نماز پڑھنے کے اوپر توجہ ہی کوئی نہیں، کہ وہ جی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، تو یہ سراسر جہالتیں ہیں۔ اس لیے ہم ان مسائل کو سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم کو پتہ چلے اور ہم لوگوں کو یہ چیزیں سکھائیں۔ تو جس آدمی کو پانی نہیں ملتا وضو کے لیے، مٹی بھی نہیں ملتی تیمم کرنے کے لیے، تب بھی اس کو اجازت نہیں کہ نماز کو وقت سے نکالے، وہ چاہے اس کو بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے اس کو نماز پڑھنا پڑے، اس کو نماز پڑھنا ہوگی، وقت میں اس نماز کو پڑھنا ہوگی، اس سے اس کو نکالنا جائز نہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم میں اللہ کے ڈرنے کی طاقت ہے اس طریقے سے اللہ سے ڈرو، اور یہ ہر چیز کے اندر ہے۔ اس لیے اور اسی بات سے ہم کو اس اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے علم کو سیکھنے کی، کہ لوگ جہالتوں کی وجہ سے کیا کیا کن کن گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، کن کن بڑے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں۔ آگے 123 میں تیمم کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول کریم علیہ السلام نے ایک کام کے لیے بھیجا، تو مدینہ سے باہر کسی جگہ پر ان کو جنابت ہو جاتی ہے، پانی نہیں تھا۔ اب انہوں نے یہ تو سن رکھا تھا کہ پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ تیمم کرنا کیسے ہے۔ تو غسل کے لیے پانی کو پورے جسم کو پانی سے تر کرتے ہیں، تو انہوں نے قیاس کیا، پھر قیاس کیا، لیکن قیاس ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں صحیح کر دیا۔ تو قیاس کیا کیا کہ جس طرح جسم کو پانی سے تر کرتے ہیں،
پانی نہ ملنے کی شکل میں مٹی سے پورا اس کو لت پت کرنا ہوگا. تو خود فرماتے ہیں کہ میں اس طرح مٹی میں لت پت ہوا، پلٹیاں کھائیں جس طرح گدھا پلٹی کھاتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ ان کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ھکذا، کہ تجھے صرف اتنا ہی کرنا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے مٹی پر مارتے. پھر آپ نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارا ایک دفعہ مٹی پر مارا. ثم مسح الشمال علی الیمین وظاہر کفیہ، پھر مسح الشمال علی الیمین کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مسح کیا، وظاہر کفیہ اور ہتھیلیوں کو اوپر سے، ووجہہ اور اپنے چہرے کا، یعنی دونوں ہاتھوں اور چہرے کا، دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کا مسح کیا اس مٹی کے ساتھ ایک ہی بار زمین پر ہاتھ مار کر. یہ ہے آپ کے سامنے جو حوالہ دیا گیا کہ ہے بخاری مسلم متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث. اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ہے جو تیمم کا صحیح طریقہ ہے، کیونکہ اس کے مد مقابل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو دارقطنی نے روایت کی ہے، جس میں آتا ہے التیمم ضربتان. اس حدیث میں کیا ہے کہ تیمم 2 دفعہ مارنا ہے، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی الکفین، ایک دفعہ مار کر منہ پہ اور دوسرے مار کر ہاتھوں کو کونیوں تک. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے اس کے خلاف ہے. اور علماء کے ہاں جس مسئلے میں اختلاف ہو اس کی ترجیح کا جو طریقہ کار وہ کیا ہے کہ اگر تو ایک طرف حدیث ہے دوسری طرف حدیث نہیں ہے تو اس کو لیتے ہیں جس طرف حدیث ہو. اگر دونوں طرف حدیثیں ہوں لیکن ایک طرف صحیح ہو دوسری طرف ضعیف ہو تو پھر صحیح کو لیتے ہیں، ضعیف کو چھوڑتے ہیں. کیونکہ ناممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 اپوزٹ چیزیں آپ سے ثابت ہوں، 2 مختلف چیزیں اور مخالف چیزیں آپ سے ثابت ہوں. اب اس صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آپ صحابی کو کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے صرف اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے ایک ہی بار خود آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، سے بات ہی بتائی، اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں. ایک ہی بار زمین پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر اس کو ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو ایک دوسرے پر پھیرا اور چہرے پر پھیرا، ایک ہی بار مار کر، اور چہرے پر اور صرف ہتھیلیوں پر. اور یہی حدیث جو حدیث میں ہے اسی حدیث کے مطابق اللہ کا فرمان ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ اس مٹی سے مسح کرو کس کا؟ اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. ہاتھ کا لفظ، ایدی کا لفظ یا ید کا لفظ جو قرآن کریم میں ہے یا عربی میں ہے، اگر وہ بغیر کسی اضافے کے آئے تو صرف ہتھیلیاں ہوتی ہیں. اگر وہ ہتھیلی سے زیادہ مراد ہو تو پھر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں سے کہاں تک مراد ہے. وضو کے لیے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا بوجوهكم وایدیکم الى المرافق. جہاں پر ہاتھ کونیوں تک تھا نا، وہاں پر اللہ نے ساتھ کہہ دیا کہ ہاتھ صرف ہتھیلیاں نہیں ہیں بلکہ وہاں پر ہاتھ کونیوں تک ہے وضو میں، لیکن تیمم میں صرف اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ، اس سے آگے نہیں. تو یہ حدیث میں جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے یہی قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے. تو یہ ہے تیمم کا صحیح طریقہ کہ ایک ہی بار جہاں پر مٹی ہو، گرد و غبار ہو، چاہے اسٹیبل پر ہو، دیوار پر ہو، کسی کتاب پر ہو، کسی بھی چیز پر مٹی ہے، گرد و غبار ہے، وہاں پر نیت کریں گے اور ہاتھ ماریں گے دونوں، اور دونوں ہاتھ مار کر چاہیں تو پہلے چہرے کا مسح کر لے اور چاہیں تو پہلے ہاتھوں کا مسح کر لے. دونوں طرف سے احادیث میں اور قرآن میں ثابت ہے. قرآن میں پہلے چہرے کا ذکر ہے، ہاتھوں کا بعد میں ہے، اور حدیث میں پہلے ہاتھوں کا ذکر چہرے کا بعد میں ہے، اس لیے دونوں طرف سے اجازت ہے، تو دونوں طرف سے کر سکتے ہیں. تو یہ ہے جو تیمم کا طریقہ ہے، اور صرف ایک بار ہی، 3 بار نہیں ہے. 124 نمبر مسئلے میں تمام ان چیزوں سے تیمم ان تمام چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے جن سے وضو ختم ہو جاتا ہے. تیمم کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن سے وضو ٹوٹتا ہے. مزید یہ کہ پانی حاصل ہو جانے سے
یا استعمال کرنے کی استطاعت پانے سے بھی تیمم ختم ہو جائے گا۔ پانی نہیں تھا، پانی مل گیا، تیمم ختم ہو گیا۔ پانی استعمال نہیں کر سکتے تھے، استعمال کرنے کی طاقت حاصل ہوگی۔ مثلا بہت ٹھنڈا پانی تھا، گرم کرنے کا قدرہ نہیں تھا، اب گرم کرنے کا قدرہ مل گیا آپ کو، پانی گرم کر سکتے ہیں، تو اس وقت تیمم ختم ہو جائے گا، آپ کو اس پانی سے وضو کرنا ہوگا، غسل کرنا ہوگا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت یعنی تیمم ہے، خواہ 10 سال تک اس کو پانی نہ ملے۔ دیکھیے تیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ پہلی بات تو جیسے وضو جب تک باقی ہے، تیمم بھی اس وقت تک باقی ہے۔ 1 نماز پڑھیے، 2 نمازیں پڑھیے، 5 نمازیں پڑھیے، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا، تیمم نہیں ٹوٹتا، آپ ایک ہی تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی فرض بھی، بغیر کسی تحدید کے۔ دوسری چیز کہ جب تک پانی نہ ملے، مہینہ، 6 مہینے، سال، 10 سال، کتنا بھی، آپ کو اجازت ہے اس حدیث کی روح سے کہ آپ تیمم کر سکتے ہو، چاہے 10 سال پانی نہ ملے، لیکن جب مل جائے تو پھر پانی سے جسم کو دھونا چاہیے۔ پانی مل گیا، غسل کے لیے تیمم کیا تھا، اب غسل کرنا ہوگا، یعنی میں نے تیمم کر لیا تھا میرا کام پورا ہو گیا، نہیں، بلکہ اب غسل کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح جب پانی مل گیا تو اب وضو کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے جن چیزوں سے تیمم ختم ہوتا ہے، یعنی وہی چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ کیا کہ پانی کا مل جانا یا پانی کا استعمال کرنے کی طاقت حاصل ہو جانا۔ بارک اللہ فیک۔